علیہ جب تک صرف عالم تھے، ہاں جی جب تک صرف عالم تھے تو بڑے بڑے طالب علم آپ کی سواری کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلا کرتے تھے، لیکن جب شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ ایک دن آپ پڑھا رہے تھے مکتب میں تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، آپ کو حکم ملا کہ آپ کے سینے میں جو عشق ہے اس عشق کو اگر آپ کسی اور سینے میں منتقل کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہاں جائیں، وہاں جلال الدین رومی ہے، وہ آپ کے عشق کے صحیح حقدار ہیں۔ تو شاہ شمس تبریز جاتے ہیں اور علامہ رومی رحمت اللہ علیہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور وہاں ایک کلمی نسخہ پڑھا ہے، اور جب آپ نے وہ کلمی نسخہ دیکھا ہاتھوں سے لکھا ہوا سالوں کی محنت تو آپ نے پوچھا یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو آگے سے علامہ رومی نے درویش سمجھا، آپ نے سمجھا ایک فقیر ہے، گدائے بے نوا ہے، اسے کیا پتا کہ علم کیا ہوتا ہے، یہ تو چوغا پہن کر آ گیا ہے، یہ تو درویش ہے صدائیں لگانے والا۔ آپ نے فرمایا تو نہ میدانی، تو نہیں جانتا، جاؤ فقیر تم اپنا کام کرو، یہ درویشوں کی لین نہیں ہے، جاؤ اللہ اللہ کرو، یہ محنت ہے، یہ علم کے یہ خوبصورت شاہکار ہیں، یہ میری سالوں کی محنت ہے۔ بس وہ پڑھا کے گھر میں گئے، حضرت شاہ شمس تبریز جلال میں آ گئے تو آپ نے وہی کلمی نسخہ اٹھایا، وہ جو حوض تھا نا اس میں چھوڑ دیا، طالب علموں کی دوڑ لگ گئی، کہا یہ بھی کیسا درویش ہے، ایک سوال کا جواب نہیں دیا، جلال میں آ کر کلمی نسخہ اٹھایا، کتابجہ اٹھایا، پانی میں ڈال دیا، درویش یہ تم نے کیا کر دیا، ہمارے استاذ کی سالوں کی محنت کو ضائع کر دیا، پانی برد کر دیا۔ جا کر دوڑ کر بتایا مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کو، مولانا رومی دوڑے دوڑے آئے، چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، کہا درویش یہ کیا کر دیا ہے، میری ساری محنت اکارت کر دی، میرے سارے علم پہ پانی پھیر دیا۔ آپ زیر لب مسکرائے، پانی میں ہاتھ ڈالا، کتاب نکالی، پانی میں سے نکالی، لیکن پانی میں سے نکالنے کے باوجود کتاب خشک تھی، ایک ورق بھی پانی کے اندر گیلا نہیں ہوا تھا۔ رومی رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں پھٹ گئی، کہا یہ چیز یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو نہ میدانی، تو بھی نہیں جانتا، تو نہیں جانتا یہ کیا ہے؟ جب تو مجھے کہہ سکتا ہے کہ تو نہ دانی، تو نہیں جانتا، تو پھر میں بھی تو کہہ سکتا ہوں نا، حق رکھتا ہوں کہ تو نہ دانی، تو نہیں جانتا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کو آپ نے کہا کیسا علم پڑھا ہے، اگر کتاب آنکھوں سے دور ہو جائے تو پھر علم باقی نہ رہے، آؤ ایسا علم دو کہ پھر قیامت تک رومی رومی کے نعرے لگتے رہے، آؤ ایسا علم دو۔ اور پھر جب سینے سے لگایا عشق کی دولت عطا فرمائی، پھر وہی رومی ہے شاہ شمس تبریز کی گٹھڑی اٹھا کر ان کی سواری کے پیچھے پیدل چل رہے ہیں۔ کیا ٹھاٹ باٹ تھی، کیا شہانہ عشق تھا، کیا جمال تھا، کتنی ٹھاٹ باٹ اور علم اور طالب علم اور آپ کے خدام ہوا کرتے تھے، یا پھر عشق جب وہ سینے میں آیا، عشق دیاں اگاں لایاں نہیں جاندیاں، لگ جان پھر بجھایاں نہیں جاندیاں، عشق دے اصول وکھرے اتھے او کتاباں پڑھایا نہیں جاندیاں۔ جنہیں عشق نصیب ہو جائے، جنہیں محبوب کے راستے میں چلنا نصیب ہو جائے، پھر وہ ظاہری حالت، گداگری، ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس کے بن جاتے ہیں، ان کا ہر حال اعلیٰ ہوتا ہے، ان کی ہر ادا اعلیٰ ہوتی ہے، پھر وہی رومی ہے، ساری چیزیں بھول گئے، پڑھانا بھول گئے، شاہ شمس تبریز کے پیچھے گٹھڑی اٹھا کر چل رہے ہیں، جہاں جہاں شاہ شمس تبریز کی سواری جاتی ہے مولانا روم پیچھے پیچھے پیدل چلے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کیا ہو گیا رومی، کیا ہو گیا، تم تو بڑے بھلے مانس تھے، کہا تمہیں پتہ